فرشتے بنائے اللہ تعالیٰ نے، یہ بگ بینگ کیا، زمین و آسمان بنائے، چاند سورج بنائے، ان کے ایک اوقات بنائے، پھر زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا، پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے چرند پرند درخت، یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بنا لیا تو پھر آدم کا ٹائم آیا۔ پانی کی جو اقسام ہے قرآن پاک میں 23 اقسام بتائی گی صرف پانی کی۔ یہ پانی یہ نہیں ہے جو ہم پیتے ہیں، صرف یہ پانی نہیں ہے۔ اس دنیا کو بنے 4.5 ارب سال ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے 6 دنوں میں، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا تھا۔ کہ دین کی طرف کیسے آیا جا سکتا ہے، یا دین کو سمجھنے کے لیے کیا کریں؟ بات ہوتا ہے ینگ جنریشن سے پہلے تو ان کو ماں باپ کو پیغام دے نا۔ تو یہ جتنی ہماری ٹیبل پڑی ہے، اتنا بڑا باب آدم کا وہاں پہ پیر لگا ہوا قدم۔ اللہ پاک کی اور ابلیس کی آپس میں کیا ڈبیٹ ہوئی؟ اتنی انفارمیشن آپ کو کسی جلسے میں جو مولوی حضرات ساری رات بٹھا کے رکھتے ہیں ان سے نہیں ملے گی، یہ روحانی جو شخصیات ہوتی ہیں انہی سے ہی ملتی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک رہے گا کہ دنیا میں زندگی کا آغاز کیسے ہوا، اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن کی روشنی سے۔ اور جس مہمان کو ہم نے دعوت دی ہے یہ چیز سمجھنے کے لیے، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید محمد علی گیلانی صاحب، جو کہ اس چیز کے اوپر بہت دسترس رکھتے ہیں، اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کیسے وجود میں آئی، یا دنیا پہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا، وہ ہمیں بتائیں گے قرآن کی روشنی سے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ جی السلام علیکم پیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ پھر صاحب بہت سی کنفیوژن ہے، ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ سوشل میڈیا اور اس حوالے سے تو بہت انفارمیشن ہے ان کے پاس، لیکن دین کے حوالے سے دیکھیں تو بالکل فارغ ہے۔ ہم سٹارٹ سے کریں گے کہ دنیا میں زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ اگر ہم امیجن کریں کہ ہم تو انسان ہیں، انسانوں سے پہلے کیا تھا، یہ ذرا قرآن کی روشنی میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ دنیا میں زندگی کیسے آئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ زندگی جو ہے وہ دنیا میں کیسے پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء کی آیت ہے 30 اور سورۃ فرقان کی آیت ہے 54، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ میں نے دنیا کی جو چیز میں نے بنائی، میں نے زندگی جو ہے وہ پانی سے بنائی۔ جب اللہ تعالیٰ اکیلا تھا، کوئی بھی اس وقت کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی دنیا نہیں بنائی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے سب سے پہلے نور محمدی بنایا، اور پھر جو مخلوق بنائی وہ اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا، کیونکہ پانی سے لائف ہے۔ پانی ابھی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے علاوہ چاند ہے، مارس ہے، مارس پہ ابھی جانے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں، پلوٹو ہے، مختلف ہمارے کتنے سیارے ہیں، وہاں پہ پانی نہیں، اس لیے زندگی نہیں۔ تو پانی جو ہے وہ لائف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ پانی اور زندگی کا آپس میں بہت گہرا پانی میں لائف ہے اصل۔ اور جو سائنسدان ہمارے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ پانی میں پہلے ایک مردہ ٹائپ کا جو عنصر ہے وہ پیدا ہوا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جان پڑی، اور وہ جان پڑنے سے دنیا کے اوپر جو ہے وہ لائف جو ہے وہ بنی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں میں نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ اور پھر سورۃ نور اس کی آیت 45 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو دنیا کے اوپر مخلوق بنائی اس پانی سے، ان میں سے کچھ رینگتے ہیں پیٹ کے بل، کچھ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، کچھ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، کچھ اڑتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک ابتدا رکھ دی کہ زندگی جو ہے وہ پانی سے ہے۔ جس سیارے پہ پانی ہوگا وہاں پہ زندگی ڈیفینیٹلی ہوگی، دوسرے سیاروں پہ پانی نہیں ہے، اس لیے وہاں زندگی نہیں ہے۔ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا، اور اس لیے یہاں سے زندگی ہوئی۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پانی کی جو اقسام ہے قرآن پاک میں 23 اقسام بتائی گی صرف پانی کی۔ یہ پانی یہ نہیں ہے جو ہم پیتے ہیں، صرف یہ پانی نہیں ہے۔ پانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو دوزخ میں جو لوگ جائیں گے وہ جو پیئیں گے وہ بھی ایک پانی کی صورت ہے، خون بھی ایک پانی کی صورت ہے جو ہمارے اندر ہے۔ مطلب ہے پانی سے زندگی بنائی، اور ہمارے اندر جو بلڈ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں تو اس میں جو پلیٹلیٹس یا سیل وغیرہ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ اگر 49 ہے تو 51، بلکہ ان کی تعداد 40% ہے، 60% پانی ہے ہمارے اندر۔ اور پانی کو روح بھی کہا جاتا ہے۔
ہم دیکھ جو رہے ہیں لگتا ہے پلیٹلیٹس پانی ہیں ہے جو پلیٹلیٹس ہیں انسان کے جسم میں جو ہمارا بلڈ گردش کر رہا ہے، اس میں جو ہمارے پلیٹلیٹس ریڈ سیل وغیرہ ہیں، یہ ہمارا نفس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بنایا ہوا ہے۔ ریڈ سیلز ہمارا نفس ہے، اور جو پانی ہمارے اندر ہے وہ ہماری روح ہے، اور روح ہی زندگی ہے ہماری۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتے ہیں سورۃ نوح کی آیت 13 اور 14 میں، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ 13 سے 14 آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بننے کی اور یہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کے بننے کی ایک اللہ تعالیٰ نے حصے بنا دیے پورا پروسیس، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پہلے جو ہے وہ انسان کے اندر سے جو نطفہ نکلتا ہے، جو انسان کے اندر سے ایک مولیکیول جو محلول جو نکلتا ہے بچہ پیدا کرنے کے لیے، وہ بھی ایک پانی کی شکل ہے، فارمیٹ وہی ہے، ہاں جی، وہ بھی ایک پانی کی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے میں پھر دوسرا اس کو اللہ تعالیٰ نے نطفہ، قرآن پاک میں نطفہ کا نام دیا ہے، اور پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں اس سے علقہ بناتا ہوں۔ پہلے نطفہ جاتا ہے، پھر اس سے میں علقہ، یہ سورۃ نوح کی آیت 13 اور 14 بتا رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس سے علقہ بناتا ہوں۔ علقہ جو ہے وہ ایک قسم کا ایسے سمجھے کہ جیسے قیمہ ٹائپ کا، ایک ٹائپ کا وہ گوشت ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے جو قیمہ ٹائپ علقہ وہ ہوتا ہے، وہ اس سے وہ بنتا ہے علقہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بناتا ہے مضفہ، اس علقہ سے یعنی وہ خون کا لوتھڑا جو بن جاتا ہے علقہ، اس سے پھر مضفہ بنتا ہے۔ وہ مضفہ تھوڑی ایسے سمجھے کہ جیسے ایک ہمارا جیسے کان کا ایک حصہ ہے نا، یہ ہڈی نہیں ہے، یہ ایک اور نرم ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے۔ یہ مضفہ جو بنتا ہے وہ پھر یہ بنتا ہے مضفہ۔ مضفہ کے بعد پھر عظام اللہ تعالیٰ ہڈیاں بناتا ہے، اور مضفہ جو ہے وہ ایک قسم کا آپ کا وینس کا سسٹم بھی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عظام بناتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لحم لگتا ہے۔ یہ آیت میں بیان ہے سورت اپنا نوح کی آیت 13 اور 14 میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گوشت جو ہے وہ لگتا ہے، اور پھر آخری مرحلہ ہوتا ہے جس کو خلق آخر کہتے ہیں کہ روح پھر اللہ تعالیٰ اس میں پھونکتا ہے۔ روح صرف انسانوں میں ہی نہیں ہوتی، یعنی ایک چوزا بھی چھوٹا پیدا ہوتا ہے، اس میں بھی ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے، ایک جانور پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب میں اللہ تعالیٰ نے پروسیجر ان کا یہی بنایا ہے، نطفے سے سٹارٹ ہو کے اینڈ تک یہ سارے پروسیجر جو ہے یہ زندگی کے پروسیجر ہے، زندگی بننے تک۔ یعنی ایک جیسے سائنسدان یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جی پانی سے وہ ایک امیبا چھوٹا، سب سے وہ ایک بایولوجی میں بتاتے ہیں وہ سب سے چھوٹا عنصر ہوتا ہے امیبا۔ امیبا کو بنانے کے لیے وہ بتاتے ہیں جی پہلے یہ ایک نقطہ مردہ سا بنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ دنیا کو بنے 4.5 ارب سال ہو گئے، اس دنیا کو بنے 4.5 ارب سال ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا 6 دنوں میں۔ اور ان 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے آخری دن، چھٹے دن، سب سے اخیر پہ پیدا کیا، اور پہلے اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزیں بنائی۔ پانی سے ہی اللہ تعالیٰ بناتے رہے، فرشتے بنائے اللہ تعالیٰ نے، یہ بگ بینگ کیا، زمین و آسمان بنائے، چاند سورج بنائے، ان کے ایک اوقات بنائے، پھر زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا، پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے چرند پرند درخت، یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بنا لیا تو پھر آدم کا ٹائم آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو کہا کہ اب میں ایک ایسی چیز بنانے جا رہا ہوں جو دنیا پہ میری نائب ہوگا، اور وہ جب میں بنا لوں تو آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ یہ سورۃ بقرہ میں ہے، سورۃ بقرہ کی آیت 30 سے لے کے 38 تک یہ پورا ذکر ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جب میں بنا لوں انسان، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو ایک گندی مٹی سے بنایا۔ جب باب آدم کو بنایا گیا، باب آدم کی جو خلق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بنایا، باب آدم فرشتوں کے درمیان میں بنایا، باب آدم کو بنایا، اور بنایا اسی طریقے سے مٹی سے، اور ہڈیاں اور خون اور لوتھڑا اور یہ سارا پروسیجر اللہ نے فرشتوں کے سامنے کر کے دیا، باب آدم کو بنایا۔ اور باب آدم کو چھٹے دن کے عصر کے ٹائم بنایا گیا۔ سب سے اخیرلی جو مخلوق بنی وہ باب آدم بنا اور انسان بنا۔ اس سے پہلے باقی ساری مخلوقیں پہلے بن چکی تھی، یہ دنیا بھی بن چکی تھی، اور کتنی مخلوقیں دنیا پہ پہلے آ چکی ہوئی، یعنی درخت یہاں پہ پیدا ہو چکے ہوئے تھے، درخت بھی سانس لیتے ہیں، مخلوق ہے، پرندے آ چکے ہوئے تھے، جانور مختلف قسم کے آ چکے ہوئے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا تو یہ ساری چیزیں دنیا میں آلریڈی، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا تھا،
बाब आदम को जब अल्लाह ने बना लिया और फिर फरिश्तों को कहा सजदा करो, और फिर बाब आदम को कुछ अल्लाह ताला ने नॉलेज दी। अल्लाह ताला ने बाब आदम को कुछ कलमात सिखाए, और वो कलमात पहले तो ला इलाहा इल्लल्लाह था, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम था, लौह महफूज पे भी यही लिखे हुए हैं, और फिर उसको तमीज़ सिखाई, नाम सिखाए, और मुख्तलिफ़ किस्म की नॉलेज दी। आदम को बरतर इसीलिए अल्लाह ने कहा कि वो नॉलेज से बरतर है सबके ऊपर, इल्म की वजह। हाँ जी, इल्म की वजह से वो सबके ऊपर बरतर है। फिर जब अल्लाह ताला ने बना लिया बाब आदम को, साथ उसकी जोड़ी अम्मा हवा को बनाया, और फिर अल्लाह ताला ने ये सारा बयान किया है सूरत बकरा में, इसकी आयत 30 से लेकर 38 तक। तो अल्लाह ताला इसकी आयत 35 में सूरत बकरा की, उसमें फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब अम्मा हवा और बाब आदम को बना लिया तो अल्लाह ताला ने तो इनको जन्नत के लिए बनाया था, और जन्नत इनके लिए बनाई थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, तू और तेरी बीवी अब जाओ इस जन्नत में रहो, और यहाँ पे तुम फलो फूलो, और यहाँ पे सब कुछ खाओ, जिधर दिल करे फिरो, जो दिल करे करो, और तुम मेरे नायब हो। लेकिन किसी एक दरख्त उन्हें बताया कि उस दरख्त के करीब आप लोगों ने नहीं जाना। तो बाबा आदम या पहला इंसान जो पैदा हुआ वो तो जन्नत के लिए पैदा हुआ, तो वो जन्नत में रहते थे, और ज़मीन पे जो है वो ज़िंदगी पैदा हो चुकी हुई थी। ये ज़मीन पे सारी मखलूक़ात जो अल्लाह ताला ने बाब आदम बनाने से पहले बना ली हुई थी, वो ज़मीन पे आ चुकी हुई थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी दुनिया की आराइश की गई है, ये इंसान के प्रोटोकॉल के लिए भी हो सकती है, इसको कंसिडर कर सकते हैं कि इंसान के आने से पहले उसकी तैयारी की। जी, आप कह सकते हैं कि जन्नत भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैंने ये चरिंद परिंद जो भी चीज़ें पैदा की हैं मैंने इंसान के लिए पैदा की। तो ये चीज़ें जो हैं ये पहले पैदा हो चुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही जन्नत में शैतान ने भटकाया बाब आदम और अम्मा हवा को, और वो फल उन्होंने खाया, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर ये सूरत बकरा की आयत जो 38 है, फाइनल आयत जो है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब तुम नीचे उतर जाओ जन्नत से, मतलब जन्नत ऊपर आसमानों में है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नीचे उतर जाओ, और फिर अम्मा हवा और बाब आदम को यहाँ से पानी से अमीबा की तरह पैदा नहीं हुए जैसे इंसान, तो वो साइंसदान कहते हैं। ये एक बड़ी रिसर्च है जो कुरान पाक ने दी, और सूरत बकरा की आयत 38 में अल्लाह ताला कह रहा है कि वो पूरे बने हुए थे, बड़े थे जिस्म से मालिक, पूरे इंसान बने हुए थे बाबा आदम और अम्मा हवा। जब आयत 38 सूरत बकरा की जो ये बता रही है कि अल्लाह ताला ने उन्हें कहा यहाँ से अब नीचे चले जाओ, और ज़मीन पे उन्हें भेज दिया डायरेक्ट, जो कि बाबा आदम श्रीलंका के पास आए, और वहाँ पे उनके कदम के निशान है जो मैं खुद देख के आया हूँ। वो 5000 सीढ़ी है, और उस जगह पे जाके पहुंचना वो आम इंसान का काम नहीं है। मैं 2 दिनों में पहुंचा था, मैं तो 10 सीढ़ियों के बाद बैठ गया था। वो ऊपर से मैंने समझा थोड़ा सा है, ऊपर से वो आ रहे, वो गंजे से मौक नहीं फिर रहे होते जो इंडिया में भी हैं, और नेपाल साइड पे, और किधर है वो एक उन्होंने वो चादर सी लपेटी होती गंजे से, वो ऊपर से नीचे आ रहा था, उर्दू बोलता था। मुझे कहता है कौन सी कंट्री से हो? मैंने कहा पाकिस्तान। कहते किधर जा रहे हो? मैंने कहा ऊपर जाना है बाब आदम के जिधर कदमों का निशान है। तो वो कहता तो तुम तो 10 सीढ़ियों पर बैठे हो, ये तो 5000 सीढ़ी है। तो मैंने कहा यार ये तुम कितने दिनों में गए हो? वो कहता मैं तो एक ही दिन में चला गया था, उनकी प्रैक्टिस थी। और वहाँ उन्होंने, क्योंकि वो हिंदुओं के पास है, जगह जगह पे उन्होंने मंदिर बनाए हुए हैं और वहाँ अपने वो तमाशे लगाते हैं। लेकिन मैं 2 दिनों के बाद जाके वहाँ जब पहुँचा तो मेरा ये था कि मैं कैमरे में कोई वीडियो बनाऊंगा, तो कैमरा उन्होंने मेरा नीचे ले लिया था। तो ये जितनी हमारी टेबल पड़ी है, इतना बड़ा बाब आदम का वहाँ पे पैर लगा हुआ कदम है, कदम का निशान है, जैसे जन्नत से आए। और उस पहाड़ी पे जब आप जाते हैं तो वहाँ वैसे ही बंदे को एहसास होता है कि मैं तो किसी ये दुनिया नहीं, मैं किसी और जगह पे आ गया, दुनिया से मुख्तलिफ है। वो वहाँ पे जन्नत के आसार है, क्योंकि बाबा आदम जब आए तो जन्नत से आए और बड़ी सारी चीज़ें जन्नत से वो साथ लेके आए थे। बड़े पौधे लेके आए थे जो उधर लगे हुए हैं, और वहाँ का एक नक्शा ही और है। वो जगह, वो दुनिया के ऊपर एक जन्नत का टुकड़ा। और मेरा तो ये भी रिसर्च है कि वही एक रास्ता है जो कहते हैं कि एक पोर्टल है जो सीधा जन्नत में जाता है। वहाँ से वो अल्लाह ताला के एक पोर्टल उधर है, जिस रास्ते से बाबा आदम वहाँ पे आके उतरे हैं, उसी रास्ते से जो है वो जन्नत का रास्ता है, क्योंकि जन्नत से वो डायरेक्ट नीचे आए। हाँ जी, और जन्नत से वो डायरेक्ट नीचे आए और वहाँ उनके पैर का निशान लगा हुआ है, वो वहाँ रहे और वहाँ से फिर थोड़ा सा रहे, फिर वो उस पहाड़ी से नीचे उतरे और फिर वो चलते चलते उनको अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप
سعودی عرب والی سائڈ پہ جائیں، کیونکہ اما ہوا کو بابے اللہ تعالیٰ نے جدہ کے مقام پہ اتارا۔ جدہ کا مطلب ہی یہی ہے دادی، جدہ، ہاں جی، سعودی عرب کا جو جگہ ہے جدہ، اس کا مطلب ہے دادی۔ وہ اما ہوا کے نام پہ اس شہر کا نام رکھا گیا، اور اما ہوا کی قبر بھی ادھر ہی ہے۔ یہ پھر سب جتنی بھی آپ نے ڈبیٹ کی ہے نا، اس میں کافی دیر سے ہم بھی یہ مولوی حضرات کو سن رہے ہیں، کچھ چیزیں مجھے یہاں پہ نئی دیکھنے کو ملی ہیں۔ یہاں سے تھوڑا سا اگر بیک جائیں، آپ نے کہا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو پٹکایا، انہوں نے وہ دانے کہتے ہیں کوئی، آپ نے درخت کا۔ اللہ پاک کی اور ابلیس کی آپس میں کیا ڈبیٹ ہوئی؟ کس وجہ سے ابلیس کو نکالا ایگزیکٹ؟ جب یہ سورت بقرہ کی انہی آیتوں میں ہے جو 30 سے 38 یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا جی فرشتوں کو کہ میں اب فائنلی ایک ایسی میں چیز بنانے لگا ہوں کہ جب میں اس کو کمپلیٹ کر لوں تو پھر آپ اس کو سجدہ کریں، تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے باب آدم کو بنایا اور پھر اس میں ان میں روح پھونکی اور پھر باب آدم کو نالج دی اور انہیں کچھ چیزیں فرشتوں سے پہلے پوچھی اللہ تعالیٰ نے، بھئی یہ بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو اتنا جانتے جتنا آپ ہمیں بتاتے ہو، ہمارا نالج تو زیادہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باب آدم سے پوچھا، باب آدم نے وہ ساری چیزیں بتائیں۔ تو جب شیطان، فرشتوں نے سجدہ کیا، باب آدم کو شیطان نے نہیں کیا، ادھر شیطان جل گیا کہ یہ نالج مجھے کیوں نہیں ملا، یہ نالج اور یہ برتری، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا نائب پیدا کیا ہے، دنیا کے اوپر خلیفہ بنایا اپنا، تو یہ جو خلیفہ ہے یہ مجھے کیوں نہیں بنایا گیا؟ وہ جل گیا، اس نے کہا یا اللہ میں تو آگ سے ہوں، یہ مٹی سے بنایا تم نے، میں تو اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ بعض دفعہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ فرشتوں کا استاد بھی تھا، یہ بات سچ ہے؟ ابلیس فرشتوں کا استاد نہیں تھا، ابلیس کے فرشتے استاد تھے۔ ابلیس تو چھوٹا سا بچہ تھا جب اس کو یہاں سے یہ گرفتار کر کے لے گئے تھے دنیا سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بتایا کہ ہم یہ لے کے آئے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں نالج دیں، تو فرشتے تو اسے سکھاتے رہے اور اس کو نالج دیا انہوں نے، اور یہ پھر وہاں رہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں اتنا گر نہیں سکتا کہ ایسے بندے کو اپنے قریب رکھوں، کیونکہ یہاں پہ مولویوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہو گیا، اور یہ اللہ کی اس کی پہلی ملاقات ہی اس دن ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو۔ پہلے اللہ تعالیٰ تو اتنا نہیں نا آسانی سے ملنے والا، اس دن تو کیونکہ اللہ نے سارا مجمع اکٹھا کیا ہوا تھا، ساری روحیں موجود تھی وہاں پہ، عالم ارواح جو ہے وہ۔ تو یہ مولوی حضرات نے جو اس کو استاد اور ساتوں آسمان پہ یہ رہتا تھا، یہ سارا کہا اپنا تعلق ہوتا ہے نا، اس لیے وہ یہ کہہ دیتے استاد نہیں تھا نہ ساتوں آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا نالج دیں، تو وہ نالج کا کیا مطلب تھا؟ بھائی اسے یہ بتاؤ، آسمان زمینیں یہ میرے سسٹم سارے اسے بتاؤ، تو وہ اسے انہوں نے بتائے، اور وہ دیکھتا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ کا اسے حکم ہوا تو اس نے وہ نالج کی پرواہ نہ کی جو اس کو پہلے مل چکی ہوئی تھی، اس نے انکار کیا، انکار کرنے سے وہ دھتکارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا نکل جاؤ یہاں سے، لیکن رہا وہ آسمانوں پہ۔ جب اس نے یہ باب آدم والا کام کیا نا، ان کو بھٹکایا اور ان کو وہ درخت کے پاس لے گیا، اور ان کو جب پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جنت سے نکالا تو اسے بھی نکالا دے گیا۔ تو یہ تینوں ماشاءاللہ، اما ہوا، بابا آدم اور شیطان، یہ تینوں ایک ہی ٹائم پہ دنیا میں پھر یہ آئے۔ اور دنیا میں جو انسان کی زندگی، جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا، یعنی دوسری زندگیاں تو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کی، پانی سے ہی، جیسے سائنسدان مان رہے ہیں اس چیز کو کہ امیبا پیدا ہوا، اور اس سے آگے پھر وہ مختلف اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی۔ ایگ بھی اسی طریقے سے پیدا ہوا، اس ایگ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف سپیشیز پیدا کی۔ صرف انسان اور بابا آدم ایسا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بنایا، جنت میں ٹھہرایا اور ڈائریکٹ اتارا دنیا کے اوپر۔ تو لہٰذا انسان کی زندگی ڈائریکٹ آئی ہے جنت سے، ہم جنت کی مخلوق ہیں، ہم جنت کے رہنے والے ہیں، اور ہمیں ڈائریکٹ جنت سے اتارا گیا۔ لیکن دوسری جتنی سپیشیز اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ پانی سے دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بنائی، جس کو سائنس پروو کر چکی ہے۔ تو زندگی جو آئی ہے دنیا میں، وہ انسان، چرند پرند، یعنی درخت، اب دیکھیں نا آپ ایک بیج لگاتے ہیں اور اسے پانی دیتے ہیں اور پانی سے اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جانور، اب مچھلیاں جو ہے وہ پانی میں انڈے دیتی ہیں، تو اس ٹائپ کی سپیشیز پیدا ہوئی۔ پھر ادھر پانی سے آگے مختلف اللہ ایگ پیدا کرتا گیا۔ قدرت تو اللہ کی ہے، پیدا تو اس نے کیا، اور باب آدم کے آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں بن چکی ہیں، آ چکی ہیں۔
بابا آدم صرف جو ہے اور انسان جو ہے، آدم کا ہی دوسرا نام انسان ہے، کنفیوز لوگ کرتے ہیں. تو یہ جب آیا، یہ آسمان پہ بنا، فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، پورا اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول دیا، شیطان کو دشمن بنا کے نکالا، اور آدم کو اور اماں حوا کو ڈائریکٹ ان کی زندگی جو انسان کی آئی ہے وہ ڈائریکٹ آسمان سے اور جنت سے آئی ہے. بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے بہت کم ٹائم میں اس چیز کو بڑے اچھے سے سمجھا دیا. ایک پیر صاحب جو میں نے سٹارٹنگ پہ ایک چیز ایڈ کی تھی ہماری ینگ جنریشن کے لیے، تو یہ جو چیزیں آپ نے بتائی، حالانکہ میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتا ہوں، میں نے اس چھوٹے سے ٹائم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نے فرسٹ ٹائم سنی ہیں. تو ہماری ینگ جنریشن کے لیے ایک چھوٹا سا میسیج کہ دین کی طرف کیسے آیا جا سکتا ہے، یا دین کو سمجھنے کے لیے کیا کریں. بات سنیں، ینگ جنریشن سے پہلے تو ان کو ماں باپ کو پیغام دیں نا آپ. جی جی. ان کے ماں باپ کو یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اور قرآن ایک دفعہ عربی میں پڑھا لیں. ہمارے ہاں تو ستم ظریفی یہ ہے کہ اب قرآن پڑھانے کے لیے ہم قاری یا مولوی کوئی گھر میں رکھتے ہیں، بالکل ایسے. تو وہ جو پہلا سپارہ ہوتا ہے نا، وہ الف بے پڑھانی ہوتی ہے اس نے، اور وہ الف بے بچہ اپنے سکول میں 10 دنوں میں سیکھ جاتا ہے، اور وہ الف بے پہ سال ہا سال لگاتے ہیں قاری. اور جو بھی ٹیچر ہوتے ہیں ان کے، جو مولوی ہم رکھتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے، تو الف بے کے قاعدے پہ ہی بچوں کو بھگا دیتے ہیں اکثر. تو بچے بور ہو کے بھاگ جاتے ہیں کہ یہ تو بار بار وہی پڑھا رہا ہے، وہی پڑھا رہا ہے، آگے نہیں لے کے جا رہا ہمیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں، پہلے عربی میں پڑھائیں، پھر ترجمے میں پڑھائیں. تو جب قرآن ترجمے سے پڑھیں گے تو یہ چیزیں ساری جو میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب ہم اے آئی کے محتاج ہوں گے، یعنی اے آئی کا اب دور آ گیا، تو ہم ہر بات چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. اب چیٹ جی پی ٹی بھی تو مسلمانوں نے نہیں بنائی، تو وہ جنہوں نے بنائی ہے انہوں نے بھی اس میں اپنی شرارت لگانی ہوئی تو لگا لی ہوگی. روبوٹ ہی ہے نا جی، یہ روبوٹ ہے. اور وہ اس طریقے سے وہ چیز بتا بھی نہیں سکتا جو آپ قرآن پاک کو ڈائریکٹ پڑھیں، اور قرآن پاک کا جو ڈائریکٹ ترجمہ آپ اس کو آپ لیتے ہیں. اور ترجمہ بھی ہمیں پرانے زمانے کے ہمارے جو بزرگ تھے، جو میرے یعنی پردادا لگا لیں، وہ عربی پڑھتے تھے، اور عربی اس لیے پڑھتے تھے کہ قرآن پاک سمجھ میں. تو قرآن پاک کو سمجھنا جو ہے وہ اب ایک لفظ کے 3 4 مطلب نکلتے ہیں. بالکل. تو اب ہم کسی کا لکھا لکھایا ترجمہ پڑھ لیں تو چلو، نہ سمجھ آنے میں صرف عربی پڑھنے سے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا. چلو کسی کا لکھا ہوا ترجمہ کوئی اچھے کسی کا لے لیں، تو وہ ترجمے کے ساتھ قرآن کو اگر پڑھیں تو یہ چیزیں ساری پتہ لگ جائیں گی. قرآن میں ہر چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اتنا سورت نمل ہے پوری ہے، اس میں سارے پرند چرند کیڑیوں کی بولنے کی حد تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت سلمان گزر رہے تھے تو کیڑیوں نے ان کو کہا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ دوسری کیڑیوں کو، یہ حضرت سلمان جا رہے ہیں تو ان کے گھوڑے یا ہاتھیوں کے نیچے نہ آ جائے. تو حضرت سلمان نے وہ سن لیا. تو یعنی کیڑیوں کی بھی زبان ہے، وہ بھی بولتی ہیں، وہ بھی آپس میں بات کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک قرآن پاک میں بتایا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن ہم جب قرآن پاک کو پڑھیں گے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں پھر یہ ساری چیزیں خود ہی پتہ چل جائیں گی. وجہ یہی ہے اینڈ پہ کہ ہماری دین سے جو دوری ہے، یا اسلام سے دوری جو ہے، وہی اس چیز کی وجہ ہے. پیر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اتنے کم ٹائم میں اتنی انفارمیشن آپ کو کسی جلسے میں جو مولوی حضرات ساری رات بٹھا کے رکھتے ہیں ان سے نہیں ملے گی. یہ روحانی جو شخصیات ہوتی ہیں انہی سے ہی ملتی ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آنے والے ٹائم میں آپ کو یہاں پہ ملتی رہیں گی. تو جلدی ملتے ہیں آپ کو کسی نئی ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.